بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وخاتم المعصومین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی زین العابدین صاحب، جو کہ کار، ہاؤس، پلانٹ، فنانسنگ یا لیزنگ کے متعلق آپ نے کار، مکان یا کوئی پلانٹ، فیکٹری کسی بینک سے آپ نے لینی ہے یا کسی شخص سے آپ نے لیز پہ لینی ہے، تو اس کے بارے میں مطلقاً میں اتنا ہی بتا دوں کہ کار لیز ہو یا مکان یا پھر پلانٹ فنانسنگ، تو ایسی صورت میں آپ کو مختصر لفظوں میں پہلے یہ بتا دوں کہ جتنے بھی پاکستان میں بینک ہیں، چاہے وہ اسلامی ہیں جن کو غیر سودی کہتے ہیں نام نہاد، اور چاہے وہ کنونشنل ہیں جن کو سودی کہتے ہیں، دونوں میں بس 19-20 کا فرق ہے، کیونکہ ان کی مکمل سود پہ عمل درآمد ہوتا ہے جو کنونشنل ہیں، اور جو نام نہاد غیر سودی اسلامی بینک ہیں جیسے میزان بینک ہے، البرکہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے بینک اسلامی ہے، یا پھر آج تو کنونشنل بینکوں نے بھی کھڑکیاں کھول دی ہیں اور ان کی بھی اسلامک ونڈوز بڑے دھڑلے سے اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، اور جید علماء کرام ہمارے اساتذہ بھی ان میں، ہمارے معتبر جن پہ ہمیں اعتماد ہے ان کے دین و ورع و تقوی پر، باوجود ان سے غلطی ہو گئی، نبی تو نہیں ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ معصوم تو نہیں کہلا سکتے، ان کو انہوں نے دھوکہ دے کے فتوے تو حاصل کر لی، لیکن میں ایک مبتدی اور ایک عاجز انسان بھی تھوڑے سے مطالعے میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ کوئی بھی بینک آپ کو سود کے بغیر یا ناجائز بے کے ذریعے یا پھر غیر شرعی تجارت سے کم کوئی بھی بینک چاہے اسلامی کیوں نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ حرام کے درجے میں بھی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں کہ یہ سارا سلسلہ 19ویں صدی عیسوی کی میں ہی منظر عام پہ آیا کہ جس میں علماء کرام نے سود سے بچنے کی خاطر کہ کم سے کم عین سود سے بچا جا سکے، تو انہوں نے عربی کی اصطلاح میں البیع الایجاری، یعنی جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک وقت میں اجارہ بھی ہوگا اور ایک وقت میں وہ ادارہ یا بینک آپ کے ساتھ بے بھی کرے گا، خرید و فروخت بھی کرے گا، جس کو ہم دوسرے نام سے بھی یوں تعبیر کرتے ہیں شرکت متناقصہ، ڈائمنشننگ مشارکہ۔ یہ بیک وقت ایک بے کے اندر پہلی بات ہے کہ 2 بے یا 2 سودے ایک وقت میں کیسے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو عبداللہ ابن عمر سے ہے، سیاستہ میں سے یہ حدیث ہے، جس میں مشکات شریف کی یہ حدیث کہ لا یحل صلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لم تضمن ولا بیع ما لیس عندک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک وقت میں قرض اور بے یعنی اجارہ اور خرید و فروخت، سلف کہتے ہیں اجارے کو بھی، قرض کو بھی، ادھار کو بھی،
قسطوں پر کاروبار کو بھی، لیز پر جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیز پر مکان کو بھی، لیز پر گاڑی ہو، لیز پر کوئی فیکٹری ہو، بینک سے خریدی جائے، ایک وقت میں وہ رینٹ بھی دیں، ایک وقت میں وہ اس کو خریدے بھی صحیح، یہ حلال نہیں ہے۔ حضور نے لا یحل کہا ہے، جائز تو بہت دور کی بات ہے، یا ناجائز۔ حضور نے اس کو لا یحل کہا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، تو گویا کہ وہ حرام ہے۔ ساتھ جا رہے ہم اس میں جائز اور ناجائز کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ ولا شرطان فی بین، اور نہ دو شرطوں کے ساتھ کوئی بیع کرنا، کسی ایک سودے میں دو شرطیں کرنا۔ ولا ربح خو ما لم تضمن، اور اس چیز سے نفع اٹھانا درست نہیں جو چیز ابھی تک تمہارے قبضے میں بھی نہیں آئی، جس کے آپ مالک ہی نہیں ہوئے، تسلیم قبضہ بھی نہیں ہے، حقیقی قبضہ بھی نہیں ہے، تو اس میں فائدہ کیسے آپ اٹھا کے رینٹ لیں گے؟ ولا بیع ما لیس عندک، اور ایسی چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں جو ابھی تمہارے قبضے میں بھی نہیں ہے، تمہاری دسترس میں بھی نہیں ہے، وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ حضور نے منع فرما دی ہے۔ جبکہ جو مروجہ اسلامی بینک ہیں، یہ کلائنٹ کو کار فنانسنگ یا ہاؤس فنانسنگ یا پلانٹ فنانسنگ میں خریداری کرنے کا کلائنٹ کے ساتھ جو شرط عائد کرتے ہیں، وہ ایک وقت میں وہ ان کا وکیل بھی ہو رہا ہے، اور ایک وقت میں وہ ان سے خرید بھی رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں وہ ان سے اجارے اور رینٹ پر وہ گاڑی یا مکان لے بھی رہا ہے، اور وہ اسے پھر بینک سے، یعنی وہ لیز کرایہ اجارے پر لیتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ بینک کی طرف سے ایسے وعدے کا ایفا کرنا بھی کلائنٹ کے لیے ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، جو کہ صرف وعدہ کی حد تک بھی نہیں بلکہ ضروری امر کے تحت اس معاملے میں شرط کا درجہ رکھتا ہے، جسے شرط فاسد کے تحت بھی ناجائز کہا جائے گا۔ ایک تو حلال نہیں ہے، دوسری اس میں شرط فاسد بھی ہے۔ اور جہاں تک بیع توعاتی کا حوالہ دیا جاتا ہے، جو قبضہ و تسلیم میں تسلیم قبضہ کے تحت، جس میں جو فقہی فرق بھی ہے کہ تسلیم قبضہ کے تحت ایسا کرنا جائز ہے، لیکن شرط فاسد کی وجہ سے اس کی اس جائز صورت کا اطلاق اس معاملہ شرکت ملک اور اجارے میں نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیع تعاطی کو اٹھائیں، الہدایہ بھری پڑی ہے، کنز الدقائق، شرح الوقایہ، القدوری، اور پھر حدیث کی کتابیں بھی اٹھائیں، اس میں بھی باب بیوع کے اندر دیکھیں، بڑے واضح طور پہ بیع تعاطی کی تعریف آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جبکہ یہ موجودہ اس وقت جو گھر خریدنے کا، مکان خریدنے کا، گاڑی خریدنے کا جو طریقہ کار جو 19ویں صدی میں رائج ہوئے ہے، جس کو البیع الاجاری بھی کہتے ہیں، اور غیر شرکت متناقصہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کی صورتیں اگر آپ غور سے دیکھیں، سمجھیں، تو یہ بڑی ہی بھیانک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بینک کسی کو جب کوئی چیز لیز پر دیتا ہے، گاڑی یا مکان یا کوئی ادارہ، تو اس سے پھر وہ کرایہ جو ہے وہ اقساط کے مد میں اس کو وصول کرتا ہے، جبکہ بینک جو ہے وہ کرایہ طے کرتے وقت اس بات کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے کہ جس عرصے میں گاڑی کی قیمت جو اس نے طے کی ہے، اس میں وہ اتنا نفع جو اس کے اوپر لے رہا ہوتا ہے، اور اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کنزیوم چیز ہے، اس میں آپ اصل قیمت سے بڑھ کر اس کی قیمت لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب وہ 1 سال کی قسطوں پر جو نفع متعین کرتا ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی گاڑی تھی، پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ وہ ایک وقت میں وکیل بھی ہو رہا ہے، وہ کلائنٹ اس کا بینک کا، اور اسی وقت میں وہ پھر اس کا
مجیر بھی ہو رہا ہے، اجارے پر وہ لے رہا ہے، اس کا کرایہ بھی دے رہا ہے، اور پھر اسی وقت میں وہ پھر بے بھی کر رہا ہے، اور وہ کرایہ جو دے رہا ہے وہ پھر قسطوں کی شکل میں وہ بے ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بے ایک وقت میں ہو رہی ہے، جو کرایہ لیا جا رہا ہے وہ بے ہے، یا تو اس کو بے بتائیں، اگر وہ بے ہے تو پھر کرایہ کس چیز کا؟ تو بہرحال یہ ایک بہت بھی بیانک مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف تو ضرور ہے، لیکن کبائر علماء اور صحیح اس سند اور متقی علماء انہوں نے اس قسم کے بینک سے گاڑی اور مکان اور کوئی چیز لینے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اسے سود ہی کہا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک چیز کی قیمت اس سے ڈبل وصول کر رہے ہیں، تو پھر ایک چیز کی قیمت 1 سال پر تو آپ وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی گاڑی تھی، آپ نے اس کی قسطیں بنا کر 12 لاکھ بنا کے دی ہیں۔ اگر وہی گاڑی 2 سال کی قسطوں پر ہو تو پھر جب آپ اجارے میں 1 مہینے کی قسط 1 سال کے اندر آپ مثال کے طور پہ 10,000 روپے بنا کر دے رہی ہیں، تو 2 سال کی قسطیں پھر آپ 1 مہینے پر وہ 15,000 کیوں بنا دیتی ہیں؟ میرا سوال ہے، بلکہ یہ سب علماء کا سوال ہے۔ اگر وہ آپ کا کرایہ ہے تو کرایہ تو ایک ہی ہوتا ہے، گاڑی تو وہ ایک ہی ہے۔ 1 سال کی قسطوں میں وہ کرایہ جو ہے وہ گاڑی کا وہ 10,000 آپ قسط بھی بنا رہے ہیں، اجارہ بھی بنا رہے ہیں، چلو وہ آپ کی سر درد ہے، لیکن پھر اس کرایہ اور اجارے کو، رینٹ کو، آپ اگر کوئی 2 سال کی قسطوں پر آپ سے گاڑی لینا چاہتا ہے تو اس کی پھر قسطیں اتنی بنانی چاہیے تھی نا، جو 10,000 پہلے منتھلی وہ دے رہا تھا، تو اب 2 سال کی وہ قسطیں پھر کتنی بننی چاہیے؟ 1 لاکھ، جیسے 10,000 اگر 1 سال کی تھی تو 1,20,000 بن رہی تھی۔ تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پر جو چیز مرابحتاً بیچی جاتی ہے اس میں اماؤنٹ کو نہیں دیکھا جاتا، اس 10 لاکھ کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو اس کے اوپر 20% آپ سے نفع لیا جائے گا، بلکہ وہ گاڑی ہے یا مکان ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے، کبھی وہ 10% بھی بن سکتی ہے، کبھی وہ پرسنٹ کا تو حساب اس میں آ ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ کسی پیسے پر پرسنٹیج مقرر کر کے نفع دینا کسی سے لے کر تو یہ سود کہلاتا ہے۔ کل قرض جر منفیۃ فهو ربا، جس میں صحیح واضح حدیث ہے۔ اور پھر عبادہ ابن صامت کی حدیث مشہور 6 چیزوں کے اندر جو قدر اور کیل میں ہے، کیا خوب حضور نبی کریم اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو فصاحت و بلاغت بخشی کہ 80 دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے، پردہ فرمانے سے قبل ہی ایسی 2-3 حدیثیں امت تک پہنچا دی ہیں کہ وقت نہ ہونے کے وجہ سے اور وفود کے کثرت سے آنے کی وجہ سے، فتوحات کا دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے، حضور کی مصروفیت کی بنا پر اللہ نے بھی حضور کو ایسی ایسی پیاری حدیثیں زبان سے نکلوائیں جیسے قرآن کی آیات کا اعجاز ہے، میرے محبوب کی حدیث کا بھی بڑا اعجاز ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادہ ابن صامت کی حدیث نہیں پڑھی؟ ینہا عن بیع الذہب بالذہب والفضہ والفضة بالفضة والبر بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد اربا فرد الناس ما اخذوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساقات میں، باب السر وبیع الذهب وبالورق نقدا، اور اس طرح دوسری حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ اس دنیا سے جانے سے قبل وہ حدیثیں ہم تک پہنچا دی ہیں، جس میں عبادہ بن صامت کی یہ حدیث تو اتنی جامع ہے کہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بدلے میں نمک کی بیع سے اس وقت منع فرمایا ہے جس میں برابری نہ ہو، برابر سرابر دینا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور ادھار نہ ہو، نقد بنقد ہو تب جائز ہے، اور اگر زیادہ لی جائے یا ادھار کی جائے تو وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اگر اس کی اوصاف
یا اس کی نوعان فَإِذَا اخْتُلِفَ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا مَا شِئْتُمْ، پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان کی آپس میں جنسیں مختلف ہوں تب جا کے اس کے اندر آپ زیادتی یا کمی بیشی کر سکتے ہیں، جیسے سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، یا پیسے کے بدلے میں پیسے نہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین فإنی اخاف علیکم الرماء والرماء هو الربا، کہ ایک درہم کو 2 درہم اور ایک صاع کو 2 صاع کی عوض میں نہ بیچو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خوری میں نہ گر پڑو، سود خوری کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کیسے حضور نے کیا خوب، اور یہ بھی حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس کو آپ نے خیبر پر ایک عامل بنا کر بھیجا تھا، جب وہ بہترین کھجوریں لے کے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمری خیبر ہکذا، یہ ساری خیبر کی جتنی کھجوریں ایک ہی قسم کی آپ کے پاس آئی ہیں؟ تو اس نے کہا قال لا واللہ یا رسول اللہ انا لنأخذ صاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاثة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل، اس نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، ساری کھجوریں تو ایک طرح کی ایک ہی کوالٹی کی نہیں ہے، ہم نے 2 صاع کے بدلے میں یہ مد تھے یا صاع جو پیمانے تھے، اس کے بدلے میں 1 صاع اچھی کھجور لی ہے، اور 3 صاع کے بدلے میں ہم نے 2 صاع اچھی کھجوریں وصول کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خبردار لا تفعل بالجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیما، اگر تم نے ایسا کرنا بھی تھا، اچھی کھجور خریدنی تھی تو پھر ایسا کر لیتے کہ آپ ان ہلکی کھجوروں کو، ردی کھجوروں کو آپ پہلے بیچ دیتے، پھر اس کی قیمت جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتی نقدی شکل میں، درہموں کی شکل میں، پھر ان درہموں سے آپ اچھی کھجور خرید لیتے، چاہے وہ جتنی بھی بنتی۔ بہرحال کمی بیشی آپ کھجور کے بدلے میں کھجور کی نہیں کر سکتے۔ کیوں اس طرح منع کیوں کیا حضور نے؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ ہے کسی کے استحصال کا، کسی کے مال کے نقصان کا، اور چاہے کہ بینکوں کے اندر تو شروع سے سود ہی سود ہے، سود کے اوپر ہی ان کی تجارت کار فرما ہے، سود کے بغیر تو ان کا کوئی بینک چل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے سود بینک جو ہے اپنے نفع نقصان کا پہلے وہ اعتبار کرتا ہے، وہ بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں سود کو کاروبار کرنے والے یہودی جیوز، وہ ان کو بنا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو تقریباً جتنے بھی بینکوں کے بڑے بڑے جو چلانے والے ہیں وہ یہودی نہیں تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہے، کون نہیں جانتا۔ اتنا بتا دوں کہ یہ اس طرح سے بیع کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ اس کی صورت اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کیوں ہے، اس کے اندر جنس ہے، دیکھو گاڑی ایک جنس ہے، اس کے اوپر نفع کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جب آپ ایک گاڑی کسی بینک سے خریدتے ہیں، وہ بینک آپ کو پہلے تو اس بینک کی قسطیں گاڑی کی پہلے نہیں بتاتا، یا وہ گاڑی ملکیت بھی اگر بینک کی طرف سے ہو جاتی ہے تو اس کے نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ انشورنس کرتا ہے، انشور کرتا ہے، جو کہ وہ بھی سود ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قسطیں بنا کر دیتا ہے تو 1 سال کی قسطیں اگر وہ بحیثیت مجموع اگر 1,20,000 بن رہی ہیں تو لازمی بات ہے 2 سال کی قسطیں بھی 2,40,000 بننی چاہیے تھی، لیکن وہ دوسرے سال کی جب قسطیں بنا کر دیتا ہے تو وہ پھر 1,20,000 نہیں ہوتی بلکہ وہ 2 لاکھ سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ آپ سے ڈاؤن پیمنٹ کرتا ہے جو گاڑی کی یا گھر کی، تو جو ڈاؤن پیمنٹ وہ آپ سے لیتا ہے پیشگی پیسے، وہ بھی ایک خاص اس کی حد ہوتی ہے کہ اس کے تحت وہ آپ پیسے پہلے اس کو دیں گے، جو کم سے کم 10% اس چیز کی قیمت کا حصہ ہوتی ہیں۔ پھر آپ اس بینک کے پھر مقصود ہو کر قسطیں ادا کرتے ہیں، تو یہ جو ڈاؤن پیمنٹ جو دے رہے ہیں یہ پھر بحفاظت آپ کی ان کے پاس یہ ایسے ہے جیسا کہ کسی کو آپ کوئی
قرض دیں، اور قرض کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کوئی پیسہ دیتا ہے اور وہ پیسے کو اگر استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کی سالمیت کا بھی اور اس کی واپسی باحفاظت کا بھی، تو وہ پھر اس پیسے کا مقروض ہو جاتا ہے، وہ امانت نہیں رہتی، پھر امانت میں وہ استعمال نہیں کر سکتا، قرض کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بینک جتنے بھی ہیں ہمارے پیسے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، جن کی وہ پیشگیز ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارے پاس آپ کا کیا ہے، امانت ہے، نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، کذاب اعظم ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ قرض کی تعریف ہی نہیں ہے یہ۔ امانت کی تعریف یہ ہے کہ اس پیسے کو پھر آپ استعمال نہیں کر سکتے، ہاں لا کر میں رکھیں، وہ سونا لا کر میں رکھیں جو آپ کو قرض دیا جا رہا ہے، تو جو آپ کے پاس رہن یا پلج یا کوئی چیز بطور اپنی سیفٹی کے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، تو اس کو پھر وہ بیچ نہیں سکتے، آگے اس سے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے تصرفات میں استعمال نہیں لا سکتے، پھر لا کر میں رکھیں، اس کی چابی آپ کے حوالے کریں کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حالانکہ بینک ایسے نہیں کرتا، بینک تو آپ کے پیسے کو لے کے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بینک دیوالیہ بھی ہو جائے یا بینک کو کوئی چور بھی پڑ جائیں، سب سے بڑے چور تو یہ خود ہیں، تو ان کو بڑے چور اور پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پیسے کی واپسی کے بھی بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میں سمجھا کے ایک ایک لفظ آپ کو کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ مولوی شیطان کی پٹیاں پڑھ کے، شیطان ان پر مولوی بن کے آتا ہے، اور وہ مولوی بن کے ان کو دلائل دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، دیکھو یہ حلال ہے، دیکھو یہ حلال ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، امام مالک نے یہ کہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے زمانے کے اعتبار سے کہا ہے، تمہارے آج کے زمانے کے وقت کے مطابق تو نہیں کہا، جو آج کے زمانے میں تمہارے پاس اشرفی ہیں، آج تمہارے پاس سونا خالص ہے، آج تمہارے پاس جنس کی جو چیزیں ہیں مثل اور غیر مثل کے درمیان فرق ہے۔ بہر المختصر یہ سود ہے، یہ اجارہ ایک وقت میں اور ایک وقت میں عقد بیع کیسے جائز ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح السند حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ایسی بیع کرنے سے کہ جس کے اندر بیک وقت دو شرطیں پائی جائیں، یا ایک سودے میں ابھی ایک سودا پورا ہوا ہو نہیں کہ دوسرا سودا بھی ساتھ شروع ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ لا یحل کے لفظ میں نے ابھی آپ کو حدیث کے اندر بتا دیے ہیں، اور نہا عن بیع، ایسی بیع سے فی بیعتین فی بیع واحد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح جو اور حدیث جو کہ ابھی میں نے پڑھی ہیں وہ اس کی دلائل میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعت، اور پھر عبداللہ بن عمر سے بھی اور ابن مسعود سے بھی اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ابو ہریرہ کو حدیث حسن اور صحیح قرار دے کے کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد جو عمل ہے اس وقت اہل علم کا، اس کا بھی فقد فسر بعض اہل العلم، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ قالوا بیعتین فی بیعت ان یقول ابیعک ھذا الثوب بنقد 10 وبنسیئۃ ب20 ولا يفارقه على احد البيعين فاذا فارقه على احدهما فلا باس اذا كانت العقدة على احد منهما۔ ہاں، جب تک کہ وہ ایک بیع میں، ابھی وہ ایک بیع ہوئی نہیں ہے، وہ جدا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ چیز میں نے خرید لی ہے، ابھی اس کی پیمنٹ وہ بینک کر رہا ہے، پھر اس کو وہ بیچ رہا ہے اپنے کلائنٹ پر، اور پھر اس کو رینٹ پر بھی لے رہا ہے کہ یہ ہم آپ کو 10 لاکھ کی گاڑی 20 لاکھ پہ بیچ رہے ہیں، اور 20 لاکھ کی یہ گاڑی اب آپ نے ہمیں اس کا کرایہ بھی دینا ہے، ایک وقت میں سودا بھی دے رہے ہیں،
خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں اور ایک وقت میں ان سے آپ کرایہ بھی وصول کر رہے ہیں اور پھر کرایہ کو آپ ایک ساتھ کی مد میں ڈال رہے ہیں. پھر آخر میں آپ اتنے بڑے محسن بن جاتے ہیں کہ اس گاڑی کو جب قسطیں آپ کی سود کی پوری ہو جاتی ہیں جو اصل اماؤنٹ پر ہی لگائی جاتی ہیں، نہ کہ گاڑی کی موجودہ مارکیٹ ویلیو پہ لگائی جاتی ہیں، بلکہ گاڑی جہاں سے خریدی ہے وہاں پر جو گاڑی کی قیمت تھی وہاں سے جب گاڑی خرید کے بندہ باہر آتا ہے تو گاڑی کی قیمت ویسے ہی گر جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ اس گاڑی کی قیمت کو خرید رہے ہیں اپنے ان پیسوں کے عوض میں جو آپ ایک وکیل کی شکل میں آپ گاڑی خریدنے گئے، اس نے آپ کو الٹا وکیل بنا دیا کہ جو پہلے میری گاڑی خرید کے لاؤ. اور وہ گاڑی خرید کر جب تم لاتے ہو 10 لاکھ کی گاڑی ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی ہے یا چلو سمجھو 50 لاکھ کی گاڑی ہے، ابھی 50 لاکھ کی گاڑی آپ خرید کے نیچے اترتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں، تو کیا وہ جس شو روم سے آپ نے گاڑی خریدی ہے وہ کیا خریدنے کے بعد اسی قیمت پر پھر واپس لے گا؟ نہیں لے گا. پھر وہ آگے جا کے پھر وہ جس نے آپ کو وکیل بنا کے اس سود خور نے آپ کو بھیجا، وہ پھر وہ انٹرسٹ اس گاڑی پہ نہیں لگا رہا، بلکہ اس گاڑی کی جو قیمت آپ کے ہاتھ پر اس نے دی یا اس سے خریدی وہ گاڑی، وہ 50 لاکھ پر آپ کو 10% نہیں بلکہ 40% سود بنا کر دیتا ہے کہ اب آپ نے 50 لاکھ کی گاڑی مجھے 90 لاکھ میں ایک سال کی قسطوں پر اتنے قسط ماہانہ منتھلی دیں گے. اور پھر اگر آپ منتھلی قسط میں سے کوئی شارٹ بھی ہوگی تو ہم اس قسط کو اس شارٹ قسط کی وجہ سے آپ پر پلنٹی بھی لگائیں گے اور پھر پلنٹی کو بچانے کی خاطر کہ وہ سود نہ بن جائے اسے صدقہ جبری میں ڈال کر ہم اپنی مرضی سے کسی غریب پہ بھی خرچ کریں گے، جو کہ وہ بھی جھوٹ، پکا جھوٹ ہوتا ہے. کبھی کسی مدرسے کو آج تک اس بینکاروں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صدقہ جبری ہے میزان بینک کی طرف سے، البرکہ کی طرف سے، یا یہ جو ہے بینک اسلامی کی طرف سے اب یہ غریبوں پہ خرچ کر دیں. پھر بھی کوئی ہمیں دلیل مل جاتی، لیکن وہ دلیل بھی ہم ان کے منہ پہ مارتے اور وہ پیسہ بھی ان کے منہ پہ مارتے، کیونکہ اس میں سود کی پوری آمیزش ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کہ سلاٹر خانہ ہو اور اس میں لکھا جائے کہ یہ بکریاں یہاں ذبح ہوتی ہیں اور اس میں ذبح ہوں پگ، سور، تو کیا وہ پھر ان کے نام لکھنے سے حلال ہو جائیں گے؟ روح افزا کی بوتل کا لیبل لگا کر اس میں اگر شراب رکھ دی جائے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ یہ تو الٹا اتنا گناہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ساتھ بغاوت سے بڑھ کر، یعنی کہ ایک تو سود کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک دھیلا کھانے والا وہ کتنی مرتبہ 33 مرتبہ حتیٰ کہ ماں اللہ اکبر اس سے نکاح کے برابر ہے. تو آپ بتائیں جو سود خور ایک دھیلا لے یا دے وہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کا اعلان جنگ بھی ہو تو وہاں پر آپ تعویلیں بنائیں، پھر اس کو جائز کریں اور یوں کریں یہ کریں. میں کیا بتاؤں، بہت بات لمبی ہو گئی ہے، آدھا گھنٹہ تو اس پہ گزر گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا اس کو کہ ابھی بھی یہ بات میری مکمل ہے. اس پر بھی بہت سے جواب ہیں، بہت سے سوال ہیں. بہرحال ایک ہی بات ہے، بینک سے کوئی بھی چیز خریدنا یا ان سے کوئی کریڈٹ کارڈ لینا یہ سب سودی اعمال ہیں اور ان کے پاس پیسہ رکھ کر کسی قسم کا کوئی پرچیزنگ میں جنس کے تبدیل ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ اٹھانا حضور کی حدیث کے تحت یہ سود ہے، سود ہے، سود ہے. بچو سود سے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور ہو چکے ہو. مزید تباہی اور بربادی نہ کرو امت کی. علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کر عزت اور احترام سے کہ انہوں نے آپ کے نام کو استعمال کیا ہے، ان پر آپ اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اپنی آخت بنائیں، ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اور ہماری زبانوں کو اس قدر مت کھلوائیں کہ جس سے ہم اس بغاوت پر کھلا فتویٰ ہم بھی دینا شروع کر دیں کہ یہ بالکل حرام ہے. خدا را امت پہ بھی رحم کھائیے اور اپنی خاتمے کی بھی فکر کیجیے. چھوڑیے ان 2-4 ٹکوں کے فائدے کو، اللہ سے لو لگائیے. رازق مالک اللہ ہے. الا ان نفس لن تموت حتی تستقبل رزقها واتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. مجھے یقین ہے کہ ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، گاڑیاں لکھی ہوئی ہیں، مکان لکھے ہوئے ہیں، فیکٹریاں ہمارے نام پہ اللہ نے لکھ دی ہیں، مل کے رہیں گی. سانس جب تک ہے وہ پورے نہیں ہوں گے، نکلے گا نہیں سانس، روح نہیں نکلے گی، موت نہیں آئے گی ہرگز تمہیں حتی تستقبل رزقها.
جب تک کہ وہ رزق ہم تک پہنچا نہ دیا جائے۔ امید ہے کہ میری اس آوزاری کو اور سود سے بچنے کی آپ سے جو التجا کو آپ بغیر کسی قسم کی تنافر میں، کسی قسم کے تعصب میں، بغیر کسی تعصب اور تنافر کے قبول کریں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتاء جامعہ مظاہر العلوم، ہر بازار لاہور کینٹ، مقیم حال کویت۔